سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اس وقت میں کہ جب امام کے اوپر یہ آیا، امام نے خط لکھے، خط کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی. کہیں پر راستے میں جب جا رہے تھے تو کہیں جو ہے وہ امام نے اپنے خطبوں کے اندر لوگوں کو بلایا، کہیں کسی قاصد کو بھیجا، ہر طریقے سے امام نے لوگوں کو دعوت دی. ایک ہوتا ہے کہ شخص آپ کو، آج کل کا دور ایسا ہے، مثال آج کے دور کی دینی پڑتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے کوئی گھر پہ آئے یا اس سے پہلے وہ آپ کو واٹس ایپ کر دے. اب تو شادی کے کارڈ بھی پرنٹ نہیں ہوتے، واٹس ایپ چلے جاتے ہیں، خرچہ ختم ہو گیا ہے، واٹس ایپ چلے گا. لیکن وہ شخص جس کے بیٹے کی شادی، اگر وہ خود آپ کے ایک دروازے پہ آئے تو کتنی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے نا، کہ پہلے تو ایسی بھیجتی تھا، آپ خود آ گئے ہیں، یعنی چیز کی اہمیت بڑھ گئی. امام نے خود خط لکھے بلانے کے لیے لوگ، آسان نہیں تھا، خواص لوگوں کو، اور کئی لوگوں کو امام نے خود دعوت دی، آؤ آؤ. خود راستے میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، شخص جو کہ ایسا ہے کہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ تم خوارج میں سے ہو، تم میرے بابا کے مقابلے میں آئے ہو، سب کچھ آئے ہو، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ عہد کرتا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اگر میرے پاس آ جاؤ تو میں رسول خدا سے تمہیں شفاعت دلواؤں گا. لیکن اس نے کہا یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے. امام نے کہا یہ چیزیں تو بازار میں مل جاتی ہیں، تلوار بازار میں مل جاتی ہے، گھوڑا بازار مل جاتا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے. زہر ابن کین اپنا قاصد بھیجا، بیٹے کو بھیجا، لوگ آئے، آخری وقت تک آئے. وہاب ابن کلبی کرسچن ہے، مسیح ہے، 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، 17 دن ہوئے شادی کو. امام نے بھی ایسے ہیروں کو جمع کیا قیامت تک، کہا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیسے جاؤں، میری مثال کیسے. 17 دن ہوئے شادی کو، مسیح ہے، کرسچن ہے، لیکن جب ملا مسلمان ہو گیا، شہید ہو گیا امام کے لیے. ایک اور شخص کہ جس کا باپ سامنے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بیٹا مولا کی خدمت گیا، مولا مجھے بھی اجازت دیں. کہا تمہارے باپ نے قربانی دی ہے، تم ایک ہی بیٹے ہو. کہا نہیں، میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے، جاؤ تم بھی جا کے شہید ہو. کیسا عہد کیا ہوا تھا لوگوں نے. وہاب کی ماں کے لیے تو سر واپس دیا گیا، سر قلم کر کے واپس دیا. کیا عظیم ماں تھی، سر کو دشمن کی طرف پھینکا. کیا کہا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں. یہ کون لوگ تھے، یہ کس جگہ، یہ کون سی وادی ہے. امام مولا آپ کے اندر کیا ہے، ایسا کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے تو یہ کہا گیا یہ یاد کرو، ہر وقت کربلا کو یاد کرو. یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما. جب بھی تمہیں کربلا والے یاد آئیں یہ عبارت کہو، کیوں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. جب تک آپ یاد نہیں کریں گے، جب تک آپ اس وادی میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ عہد جو امام کے ساتھ کرنا ہے، ظاہر اس کے لیے وہ انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ہم ہر روز صبح، میں نے اس لیے ہم بولا ہے کہ آپ ناراض نہ ہو، ہم ہر روز صبح دعائے عہد پڑھتے ہیں. کیا ہے یہ؟ امام سے عہد ہے نا، وعدہ ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ہر روز عہد کرتے ہیں. دعا عہد کیا ہے؟ وہ روز ہے کہ ہمیں قرار دیں اپنے ان میں سے. میں مر بھی جاؤں تو مولا میں قبر سے اٹھوں، تلوار لے کر اٹھوں. اللہم ارنی طلعت الرشیدہ. کیا یہ عہد ہے ہماری زندگیوں میں روز؟ تو پھر کیسے پہنچیں گے ہم کربلا، جب آج ہمارے پاس فجر کی نماز کے بعد
5 منٹ نہیں ہے اس عہد کو کرنے کے لیے. کیسے پہنچیں گے امام کے پاس؟ کیسے جائیں گے کربلا؟ عہد ہے، یہ ضروری کرنا ہے، یہ خدا کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ. پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ بہت مہم ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کا خلاصہ، جو عہد کرو اسے پورا کرو. کیا ہم اپنی زبان میں سچے ہیں؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ نہیں. کیا ہم ایسے ہیں کہ یہ صفات ہمارے اندر پائے؟ کیا ہم حق کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں نا قول الحق، حق بات کہو. کیا ہم حق کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. حق کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، انجمن ناراض ہو جائے گی، ٹرسٹ ناراض ہو جائے گی، پبلک ناراض ہو جائے گی. سب سے زیادہ مولانا کو ٹینشن ہوتی ہے، زیادہ حق بولے گا تو اگلی دفعہ مجلس میں نہیں بلائیں گے. اب آدمی بھی گھبراتا ہے کہ بولیں کیا کریں. لیکن کیا ہم لوگوں سے گھبرا رہے ہیں یا اللہ سے؟ جب خدا سے عہد کر لیا تو پھر حق تو کہنا پڑے گا. اب اس حق کو کہنے کی قیمت کچھ بھی ہو دینی پڑے گی آپ کو، اور لوگوں نے دی ہے. حق کی قیمت دی ہے، دینی پڑے گی. زبان کٹے گی، کٹے گی.